اور یہ بھی علماء ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل کو صالح کر لے تو امام زمانہ خود اس کو ڈھونڈ نکالیں گے. اپنا تم عمل تو صالح کر لو, اپنا عمل تو نیک کر لو, ان کے احکام کے مطابق زندگی تو گزارو, تمہیں امام زمانہ کو تلاش کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. امام زمانہ علیہ السلام تم کو خود ڈھونڈ کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے. گناہوں سے بھرپور زندگی میں ان کی چہرہ انور کی سعادت کی توفیق وہ ممکن ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے. آیت اللہ بہجت نے جو 700 نقطے کی ان کی جو کتاب آئی ہے در محضر آیت اللہ بہجت اور کئی والیوم کے اندر, اس کے دوسرا جو والیوم ہے اس میں یہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بہت مشتاق بھی ہے اور وہ ظہور کی منتظر بھی ہے, پھر بھی امام کیوں نہیں ظہور کر رہے ہیں؟ بھائی یہ مشتاق بھی ہیں, یہ چاہتے بھی کہ آپ ظہور کر لیں, اتنی بڑی تعداد ہے تو پھر کیوں ظہور نہیں ہوتا ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ 40 کروڑ افراد بھی ان کے نام لیوا ہوں لیکن تب بھی امام ظہور نہ کریں, کیونکہ اگر وہ آ بھی گئے, دیکھیے یہ جملہ ہے جو کہ لوگوں کے اصلاح کے لیے انہوں نے کہا ہے, اگر وہ آ بھی گئے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ان کے پاک اور طاہر اجداد کے ساتھ کیا گیا. خدا سے دعا کرو کہ تمہارا شمار امام زمانہ علیہ السلام کو تیر مارنے والوں میں نہ ہو. یعنی لوگوں کا واقعتاً دیکھا جائے تو یہ ایسے افراد یعنی جو ہماری فسق و فجور کے اندر جو زندگیاں گزر رہی ہیں, جو گناہوں کے اندر مبتلا زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری, اتنی زیادہ مخالفت پہ قدم قدم پہ ہم قبر بستہ ہیں, ائمہ کے اقوال اور ان کے فرمودات کو روند رہے ہیں اپنے یعنی طرز عمل سے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسے افراد اس وقت بھی انکار کر دیں گے اور مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں گے. مثلا کتنے افراد ایسے ہیں جو خمس نہیں نکالتے ہیں, اس وقت امام نے اگر آگر کہا کہ خمس لاؤ اور نکال کر, تو اس طرح آج مراجع کی مخالفت ہوتی ہے, اس وقت اس طرح سے امام زمانہ کی بھی مخالفت ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آغا ابو الفضل زاہد, یہ بہت ہی پر اثر ان کا بیان ہوتا تھا اور رفع میں شامل ہے. لوگوں سے کہتے تھے کہ ارے لوگ تمہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ظہور کی دعا کرو, ظہور کی دعا کرو, میں کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان کے ظہور کی دعا نہ کرنا. یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے معاذاللہ روک نہیں تھے, ایک طریقہ تھا ان کا. کہتے تھے کیا بغیر تیاری کے بلا کر انہیں شہید کروانا چاہتے ہو یا تم خود ان کی تلوار سے قتل ہونا چاہتے ہو؟ یعنی یہ فسق و فجور اور یہ حرام والی زندگیوں کے اندر تو اس کے اندر تو امام زمانہ بھی آئیں گے تو تم پر سزا جاری کریں گے. اپنے آپ کو تیار تو کر لو, اپنے آپ کو کچھ بنا تو لو تاکہ تم ان کی حفاظت بھی کر سکو. اتنی بڑی تعداد صالح افراد کی تیار کرو, پھر ان کو بلاؤ. تو جو ہر وقت بلا رہے ہو اور تیاری تمہاری ہے نہیں, تو یا تو تم ان کو نقصان پہنچا دو گے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو گے. تو لہٰذا پہلے مکمل تیاری کرو اور اس کے بعد پھر کہنا کہ الاجل کہ امام تشریف لائیے. صرف قصیدے وغیرہ پڑھنے سے اس چیز کا پیٹ نہیں بھرے گا کہ آپ نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے, اس کے لیے عمل کو بہتر بنانا پڑے گا.